کہ دیکھو ہم میت کا کتنا اکرام کرتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن دیتے ہیں، پھر چارپائی پہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کندھا دینے کی، جتنا قریبی رشتہ ہوگا آپ کی خواہش ہوگی میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالوں، کہ بھئی میت کی یہ آخری خدمت ہے، اس کے بعد میت کی جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سال ثواب بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو بھی کسی نے بنایا۔ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ مانتے ہی نہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے۔ اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں قابل تعظیم بولو نہیں ہوتی۔ تو اتفاق تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا، خربوزہ بن گیا، تربوز بن گیا، کوئی پہاڑ بن گیا، کوئی گوبر بن گیا، کوئی انسان بھی بن گیا۔ تبھی یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی عجیب، مر گئے تو یہ قابل تعظیم بولو نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، مر گئے تو ختم۔ بھائی اتفاق سے بنے بھی تھے، اتفاق سے مر بھی گئے۔ کوئی وائرس چلا گیا تو مر گئے، انا للہ ہو گیا۔ تو اب وہ کیا کچرا ہے، اب اس کو چاہے کچرے میں پھینک دیں، زمین میں دفن کر دیں، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے کباب بنا کے کھا جائیں، اس لیے کہ یہ تو مر گیا نا۔ تو جب یہ زندہ تھا تو انسانوں کی خدمت کرتا تھا تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، بھائی بہت ویل ڈن۔ اب مر گیا تو کسی کے کام آ جائے، پروٹین سے فل آف پروٹین ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو بھائی بجائے گلانے سڑانے کے، کیڑوں کو کھلانے کے، بہتر نہیں ہے کہ ایک پروٹین سے بھرپور میٹ ہے، گوشت ہے، وہ کسی کو دے دیا جائے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا مرتے وقت یہ جائز، بولو جائز نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے علماء۔ بہت سے کہتے ہیں نا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا، کسی اندھے کو لگا دینا، میرا کڈنی فلاں جگہ دے دینا فلاں۔ آپ کا کڈنی خدا نخواستہ خراب ہے، ہاسپٹل میں کوئی کڈنی ہے یا زندہ آدمی اپنا کڈنی دے دیتا ہے، اس میں علماء کے اچھا خاصا اختلاف ہے۔ بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے، یا تو وقتی فوری کوئی ضرورت ہو کسی کو، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، کڈنی مرتے ہوئے ڈونیٹ کر دیں آپ، یا کوئی بھی جسم کا پارٹ آپ کہیں کہ یہ نکال کے کسی کے بھی لگا دینا، کیونکہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو علماء کے اس فتوے پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت سے روک رہے ہیں لوگوں کو، یہ لوگوں کو انسانیت کی خدمت سے۔ بھائی ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دے تو وہ بیچارہ نابینے کی آنکھیں لگ جائیں گی تو کام آ جائیں گی نا۔ تو کیا ہے انسانیت کی خدمت؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے۔ جب انسان اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو ہم ان لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ پھر صرف آنکھیں ہی ڈونیٹ کرنے کی بات مت کرو، بہت سے غریب علاقوں میں خوراک کی کمی ہے، پھر میت کو یہ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا گوشت فلاں غریب علاقے میں بانٹ دینا۔ بھائی کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، بہت سے علاقوں میں گوشت بہت مہنگا ہے، تو میں مر جاؤں گوشت کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا دینا کہ کوئی جرم نہ اس کے اندر، اگر ہو نہیں ہے تو فلاں علاقے میں بھی تھر گیا نا، میرا دورہ بھی تھر کا ہوا تھا، ویڈیو آئی تھی اس میں، ہم جب ریگستانوں کے اندر گئے ہیں 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ قربانی کا گوشت نے ایک ٹرسٹ پھر تقسیم کرتا ہے تو بقرعید میں ان کو گوشت مل جاتا ہے، جب تک وہ ٹرسٹ جو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جب تک وہ ٹرسٹ ان کو گوشت نہیں دے رہا تھا تو وہ کئی سال گزر جاتے تھے ان کو گوشت کھائے ہوئے۔ سبزی ایک قسم کی اور دال، سبزی بھی ایک ہی جیسی پورے سال جو وہاں اگتی ہے۔ ایسے پسماندہ علاقے، بہتر نہیں ہے کہ آپ مرنے سے پہلے وصیت کر دیں یار میں مر گیا تو صرف آنکھوں کی کیا بات ہے، خوراک تو انسان کو پہلے چاہیے نا، تو میرا گوشت تھر میں ان غریبوں کو بانٹ دینا، میرا نہیں بانٹ دینا، میں مثال دے رہا ہوں، پتہ چلا کوئی کلپ چلا دیا مفتی صاحب نے وصیت کی ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے پاس اس کا جواب ہے نا کہ یہ انسانیت کی بے اکرامی ہے، توہین ہے، موت کے بعد بھی انسان قابل تعظیم ہے، اس لیے کہ یہ اتفاق سے نہیں بنا، یہ مقصود کائنات ہے۔
اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا. سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟ انسان. اس کی بے اکرامی کی اجازت نہیں ہے. اس کو رہنے دو جیسا ہے. باقی قبر میں جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہم اسے غسل دیں گے, ہم اسے عزت کے ساتھ کفن پہنائیں گے, پھر کتنا پروٹوکول سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے. اتنا پروٹوکول تو دنیا کا کوئی مذہب کسی مرنے والے کو نہیں دیتا. یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں انسانیت نہیں ہے. معاذ اللہ, جتنی انسانیت اسلام میں ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. اور ان لبرل لوگوں کے ہاں تو انسانیت ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو کوئی ریلیٹیو مر جائے نا تو گھر میں نہیں رکھتے اس کو, وہیں سے عیدی سینٹر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جتنے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے میت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے کوئی مذہب پہ چلنے والا نہیں دیکھا کہ ابا کے انتقال کی خبر آئی ہو اور وہ کہے ڈائریکٹ عیدی سینٹر پہنچا دو اس کو, وہیں غسل کفن سے وہیں سے دفن. لبرلز میں ایسے بہت دیکھے ہیں, ابا کو ڈائریکٹ اسپتال سے کہاں, عیدی سینٹر, ایک فارمیلٹی پوری ہوگی, وہیں غسل کفن, وہیں سے کہاں, وہیں سے پتلی گلی سے دفنا دو. اور جو زیادہ لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے وہ تو کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے. ماڈرن ہے بہت زیادہ, دفنانے کے بعد اطلاع دے دینا انتقال ہو گیا. تو وہی کلچر تو اسلام نے پروٹوکول دیا, اس لیے کہ اسلام کہتا ہے یہ مقصود کائنات, یہ مرا نہیں ہے, یہ ایک جہاں سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ قبر کے اندر کیڑوں نے کھا کے ختم کرنا ہے, بھائی وہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے, وہ کیڑوں کا ہیڈ ایک ہے. وہ اللہ جانے اور بندہ جانے. اللہ نے نظام بنایا ہے مٹی کھا کے ختم کرے گی, جسم ختم. یہ جسم ہمیں امانت کے طور پہ ملا ہے, یہ چھین لیا جائے گا ہم سے. تو اللہ کو اجازت ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا نا, کسی انسان کو کسی نے قتل کیا, قرآن کہہ رہا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی, غیر مسلم کا قتل بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلم کا قتل. اور مسلم کو قتل کیا تو اور بڑا گناہ. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہم کسی انسان کو مار دیں, اتنا بڑا گناہ, اور تو روزانہ کروڑوں انسانوں کو ویسے ہی مار دیتا ہے. کتنے لاکھوں انسان مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ کیا ہو گیا بھائی, کتنے لوگ مر رہے ہیں نا, جنازے پہ جنازے. روز قبرستان میں جا کے دیکھو درجنوں نئی میتیں آتی ہیں. تو اگر ہم اللہ پہ اعتراض کریں کہ اللہ ہمیں تو نے قتل کرنے سے منع کیا ہے, جان لینے سے, اور تو صبح شام کیا کرتا ہے, جان لیتا رہتا ہے, تو اللہ کہے گا کہ میں خدا ہوں, تم سب میرے ماتحت ہو, بنایا بھی میں نے, موت بھی میں دوں گا, تمہیں اپنے جیسے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایسی حکومت کہ اس کی جان کے مالک بن جاؤ, نا 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 نا. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا کسی کو آگ میں جلانے سے منع کیا ہے. سخت, نہ جانور کو آگ میں جلا سکتے ہیں نہ انسان کو. سزا کے طور پر نا قتل کرنا اگر حکم ہے بھی تو گردن اڑائی جائے گی, آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آگ کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے. تو اس کی لاجک کیا بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, کہ آگ سے عذاب وہی دے سکتا ہے جس نے آگ کو بنایا. اللہ کو یہ رائٹ ہے کہ سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں داخل کر دے, وہ اللہ ہے, اس کو حق ہے, وہ مطلق بادشاہ ہے, انسان کو حق نہیں ہے. وہ ایک ایتھیسٹ یہ اعتراض کر رہا تھا اسلام پہ کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام پیس اور امن اور یہ سب چیزوں کا مذہب ہے, اور بقرعید پہ کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہیں. تو وہ کاٹتے نہیں ہیں, وہ کٹوائے جاتے ہیں ہم سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چڑیا کی بھی جان لینا, حدیث کا مفہوم ہے, ہمارے لیے ناجائز ہے بغیر کسی وجہ کے. صحابہ کرام میں بعض صحابہ تیر اندازی سیکھتے تھے مرغیوں کو باندھ کے. مرغی کو باندھا, اس کا نشانہ لے رہے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ مرغی کو تختہ مشق نہ بناؤ, کیونکہ یہ جانور پہ ظلم ہے. جانور کا شکار جب کیا جائے گا جب گوشت کھانے کی ضرورت ہو. اس کے علاوہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے جانور مارنا شروع کر دینا, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے, اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. تو بیلنس ہے نا ہر چیز میں. تو میرے بھائی جو بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا, ہم کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو فالو کرو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں. صحیح غلط تو بات کی بحث ہے کہ صحیح ہوگا کہ غلط.
कैसे यार समझाएं, मिसालों पे मिसालें, खोपड़ी घूमती है मेरी। मिंबर पे जब बैठता हूं तो खोपड़ी ने सिग्नल बहुत सारे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो मौजू चल रहा था ना, उसके अलावा इतनी चीजें दिमाग में आती हैं कि मौजू को पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो आप जंगल में हो, चारों तरफ घटाटूप अंधेरा है, इधर शेर, उधर चीता, उधर लोमड़ी, उधर हाथी, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। एक ट्रैक आपको नजर आया, एक ट्रैक आपको नजर आया, आप आंख बंद करके उसी ट्रैक पे चलोगे। इस बहस में नहीं पड़ोगे कि ये सीधा रास्ता है भी या नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास, कोई ट्रैक ही नहीं है कि जिसको ट्रैक कहा जाए। दो रास्ते होंगे तो आप बहस करोगे, यार ये सीधा है या ये वाला अंडा मोड़ जाएगा, या हम तो अंडा मोड़ के हैं तो हम तो यही कहेंगे ना कि यार इसमें से अंडा मोड़ कौन सा वाला जाएगा, ये वाला या ये वाला। जंगल में तो नफ्से रास्ता मिल जाए, ट्रैक मिल जाए, बस भाई चलो यार इधर से तो निकलो। ये कहते हैं ना, अबे यहां से निकल। देखो कराची के हालात अब कुछ बेहतर हुए हैं, फिर दोबारा खराब हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे कराची की हिफाजत फरमाए। जब बहुत ज्यादा हालात खराब थे, सदर में टैबलेट ने वॉकिंग करना शुरू कर दी, यानी गोलियां चलना शुरू हो गई। किसी ने पूछा ना सदर में गोलियां चल रही हैं, इसकी इंग्लिश बनाओ। उसने कहा टैबलेट्स आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट। ये हमारे यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। सदर में फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, टैबलेट्स आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है? सदर में गोलियां। वो एक खातून गई डॉक्टर साहब से, कहने लगी मेरा बच्चा खांदा नहीं है, ते पींदा नहीं है, ते रोता ही रहता है। तो डॉक्टर बेचारे को पंजाबी नहीं आती थी, उसको समझ में नहीं आई। कहने लगे बे सिस्टर आप इंग्लिश में बताएं क्या। तो खातून ने कहा डॉक्टर साहब मेरा ये पुत्र है, न ईटदा है न स्लीपदा है, वीपदा ही वीपदा है। न ईटदा है ना स्लीपदा है, बस 24 घंटे वीपदा ही वीपदा है। तो इस तरह की भी रंगीली इंग्लिश भी होती है। तो टैबलेट्स वर वॉकिंग इन सदर इन प्रेसिडेंट, सदर में गोलियां चल रही थी। अब क्या है कि ऐसे मौके पे क्या होता है, लोग कहते हैं यहां से निकलो। कराची में ऐसे बहुत हालात हमने देखे, अबे यहां से निकलो, यहां तो धमाके हो रहे हैं, यहां तो गोलियां चल रही, भागो। अब उसमें एक रास्ता नजर आया तो इसमें नहीं पड़ते ये सही रास्ता है या गलत, भाई रास्ता यही है फिलहाल यहां से निकलने का। तो यहां से तो पतली गली से निकलना है। तो याद रखो अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते ना, तो सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि गलत रास्ते पे चलोगे, सिरे से किसी रास्ते पे बोलो ना यार चलोगे ही नहीं। कुरान ने जो गलत रास्ते को रास्ता कहा है वो मजाजन कहा है। मजाज का मतलब होता है एक चीज है नहीं, लेकिन समझाने के लिए उसको ट्रैक से ताबीर कर दिया कि दो रास्ते, एक सीधा और एक गलत। हकीकत में देखो कि गलत रास्ता सिरे से रास्ता है ही नहीं, अंधेरों के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी तो कुरान कहता है औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फौक़िही मौजुम मिन फौक़िही। साहब इस पर मेरा कई हफ्तों इस आयत पर बयान हुआ था। ये बड़ी जबरदस्त आयत है। जो मुल्हिद है ना, एथियस्ट, जो अल्लाह को नहीं मानता, कितने सारे गुमराह लोग हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिरे से अल्लाह के कायल बोलो ना है ही नहीं, कहते हैं कोई खुदा है ही नहीं सिरे से। इनके पास ये सबसे बड़े गुमराह हैं, क्योंकि इनको तो इतने बेचारे कंफ्यूज हैं, इनको तो यही नहीं पता कि मरने के बाद मुर्दे के कबाब बना के खाने हैं या उसको दफन करना है या आग में जलाना है या गिद्धों को खिलाना है। ये अगर कहते हैं ना कि दफन कर दो एहतराम से, तो ये इसलिए नहीं कि इनकी अकल ये कहती है, इसलिए कि कल्चर ये कह रहा है। तो जब तक कल्चर ये कह रहा है तो फिलहाल कल्चर को फॉलो करो। कल कल्चर अगर चेंज हो गया, ये कोई ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने कानून चेंज कर दिया और उसने कहा कि भाई ये जो इतने लोग मर रहे हैं, तो इनमें जो जवान दो दांत के हैं ना, जवान बूढ़ों का गोश्त कहते हैं खाने के काबिल, जवान अगर कोई मरता है, तो बजाय इसके कि आबादी इतनी बढ़ रही है, इतने ग़िज़ा की, उनके कौल के मुताबिक ग़िज़ाई की किल्लत हो रही है, तो या जिन इलाकों में किल्लत हो रही है, कमी हो रही है, तो वहां बेहतर है कि इनको डब्बों में पैक करके पार्सल का खास इंतजाम किया जाए। तो क्या है, यूनाइटेड नेशन अगर ये लॉ बना ले तो ये लॉ बन जाएगा। जैसे यूनाइटेड नेशन ने जब ये लॉ बनाया, हमारी नजर में किसी इंसान का गोश्त खा लेना, इसका लॉ पास हो जाना ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन लड़के को लड़के से बदफेली की को लीगल कर देना, ये उससे बड़ा हमारी नजर में क्या है, जुर्म है। ये तो यार बिल्कुल ही अकल के खिलाफ, तो परले दर्जे की बेशर्मी। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उसको लीगल कर दिया, तो जितने एथियस्ट हैं सबकी नजर में ये क्या है, लीगल, जायज, हलाल, सब क्या कहते हैं ये ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, वो भी राजी ये भी राजी। तो मेरे भाई जब वो भी राजी ये भी राजी, तो अगर कोई शख्स इस पे राजी हो जाएगा कि मेरे मरने के बाद मेरे गोश्त की बिरयानी खिलाकर कौओं को खिला दी जाए,
یا انسانوں کو ابھی تو انسانوں تک نا، جب انسانوں سے معاملہ آگے چلے گا تو پھر چیل کوے بھی آئیں گے مارکیٹ میں کہ یار انسان نہیں کھاتا تو جانوروں کو کھلا دو، خاص طور پہ وہ کتا جس کو میں نے اتنے عرصے سے پالا اور اس نے مجھ سے وفا کی، اس کتے کو کھلا دو۔ عقلی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عقل کو اگر آپ دیکھو تو عقل کہتی ہے کہ کیڑوں کو قبر میں کھلانے سے بہتر ہے۔ اور قبر کتنی مہنگی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہاں تو قبریں سستی ہیں، فورن کنٹریز میں قبریں بہت زیادہ مہنگی ہیں، اتنی مہنگی ہیں کہ بعض دفعہ غیر مسلموں میں غریب لوگ میت کو دفنائے بغیر جلانے پر خوش ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں وہ چولہے دیکھے ہیں جس میں میت کو باڈی داخل کی، اتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں اس کے کباب بن کے واپس، کباب بھی نہیں راکھ بن کے واپس 2 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ، انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی اپنی ماں کو اس طرح سے جلا دے، باپ کو اس طرح سے جلا دے، بتاؤ نا۔ لیکن جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا تو عقل نے ماننا، آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی آگے، جب لوگوں نے جلانا شروع کر دیا تو پبلک نے ماننا بھی شروع کر دیا۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، پارسی لوگ اپنے لواحقین گدوں کو کھلاتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ، کس کو کھلاتے ہیں؟ گدوں کو۔ عقلی دلیل بڑی مضبوط، اور کیسے کھلاتے ہیں میں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اور میں جب یہ ہانگ کانگ گیا تو وہاں میں نے کہا یار کوئی پارسی وارسی ہوں، مجھے دکھاؤ یہ میت کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ ابھی شوق ہے نا تھوڑا سا ویکھن دا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں۔ جب تک آپ دوسرے مذہب کو دیکھتے نہیں ہو نا، اس کو اسلام سے کمپیئر کرنے کا آپ کو موقع ملتا نہیں ہے۔ آپ کو اسلام کی خوبی، ہم تو ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، چاروں طرف ہمارے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہمیں نہ شراب نظر آتی ہے، نہ کوئی ہمیں طوائف خانے الحمدللہ نظر آتے ہیں، تو ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو اسلام کی قدر جب ہوگی جب ایسے کلچر میں دیکھو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پھر پتا چلتا ہے یار اللہ نے ہمیں کیسے پاکیزہ ماحول میں پیدا کیا۔ انڈا موڑ کی قدر پیدا ہوگی، انڈا موڑ کی، صحیح ہے نا، قدر پیدا ہوگی یار جو بھی ہے۔ لیکن باپ کا احترام ہے، ماں کا احترام ہے، رشتہ دار آپس میں محبتوں سے ملتے ہیں، بھائی بہنوں کا ایک رشتہ ہے، خالہ بھانجے بھتیجی بھانجی پھوپھی، یہ سب رشتے ہیں آپس میں۔ تو خیر جلدی سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، آگ سے جلا دیتے ہیں۔ ہاں وہ یوٹیوب کی بات کر رہا تھا کہ آپ پارسیوں کو، میں نے بڑی کوشش کی کہیں جا کے دیکھوں، مارکیٹ میں ملے نہیں، ہم نے کہا یوٹیوب ایسی چیزیں جو ڈالو لکھ کے آ جاتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ یہ تو اتنی کنفیوژن میں ان کی لائف ہے، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا مناسب رہے گا یا کسی چولہے کے نیچے جل کے راکھ بننا مناسب رہے گا یا گدوں کو کھلانا عین مناسب۔ تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں پارسی کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میت آئے گی نا، ایک آدمی کا باپ کی میت ہے، ماں کی میت، کتنا مقدس رشتہ ہے یار باپ کا، جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اسلام کیا کہتا ہے، اس کی تعظیم کرو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ نہیں دیکھو کہ قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے تو چھوڑو اب کیا کرنا، سڑنے، نا 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 نا، غسل دو اسے، بہت عزت احترام کے ساتھ سامنے رکھ کر جنازہ پڑھو، تکبیرات کہو 4 دفعہ، اس پہ اللہ اکبر کہو، سامنے رکھ کے جنازہ ہوتا ہے۔ پھر کیسے کندھا دینے کے طریقے بتائے، اس طرح سے پیدل لے جانا قبرستان، یہ زیادہ ثواب میت کو بجائے گاڑی میں بس میں لے جانے کے، بشرطے کہ قبرستان بہت دور نہ ہو۔ پیدل کو فقہا کہتے ہیں اس میں میت کا اکرام زیادہ ہے۔ اگر قبرستان بہت زیادہ دور نہ ہو تو بجائے بس میں لے جانے کے کیسے لے جانا چاہیے؟ پیدل۔ اس میں اکرام ہے نا کہ سب اس کو کندھا دے رہے ہیں، عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پھر وہاں رکھا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے مٹی اس کے اوپر نہ پڑے، سلیں رکھی جاتی ہیں، پھر سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہم بھی مٹی ڈالنے میں ہمارا ہاتھ بھی پڑ جائے۔ پھر نبی نے حکم دیا جب دفن کر دو اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو، اس کے بعد پھر گھر آؤ، اس کے بعد ساری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اس کے لیے کنواں بھی کھدوا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی بھی یتیم خانہ کھلواؤ کہ میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے۔ ایک رشتہ قائم کر دیا نا، ہمارے پاس راستہ ہے، ملحد کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کرنا کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اس کا کرنا کیا کہہ رہے ہیں، اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے مر بھی، بولو نا مر بھی۔ ہمارے پاس تو تسلی کے جملے بھی ہیں کہ یار اللہ کی امانت تھی، اللہ نے پیدا بھی اللہ نے کیا، اٹھایا بھی کس نے؟ اللہ نے۔ ان کے ہاں تو پیدا بھی ایک اتفاق سے ہو گیا، مرا بھی ایک بھائی ہی مر گیا ہے، بھائی مر گیا، کوئی تسلی، کوئی مغفرت کی دعا، کچھ بھی نہیں۔ اب مرنے کے بعد کریں کیا؟ کوئی راستہ نہیں ہے، کرنا کیا ہے اس کا؟
وہ کبھی پارسیوں کو دیکھے گا یوٹیوب میں کہ یار وہ اس سے متاثر ہوگا، تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں اپنی ابا اماں بزرگ رشتوں کو نا، وہ اپنے جو پنڈت ہے نا ان کے جو بھی پنڈت وہ لفظ ہے، میں نے سنا ہے پنڈت، یہ سنسکرت لفظ ہے، کیا لفظ ہے یار وہ سنسکرت لفظ ہے، پتہ نہیں وہ ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے، الفاظ میں مجھ سے کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے، تو وہ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں نا، پنڈت ہندوؤں کے ہوتے ہیں پارسیوں کے نہیں ہوتے، لیکن مجھے نہیں پتا پارسیوں کے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں، فی الحال ہم پنڈت ہی لگا دیتے ہیں ان کے اوپر۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، چھت پہ لا کے رکھی جاتی ہے لاش، اس کے بعد وہ میت کے گوشت کاٹتے ہیں۔ گدھوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خوراک آئی ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ گدھ پہلے سے آ جائیں گے، کیونکہ وہ عادی ہو گئے ہیں نا کہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، تو گدھ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ خوشبو آ جاتی ہے، ان کو خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ آ جاتی ہے، سارے گدھ ایسے باقاعدہ پروازیں جیسے اتر رہی ہوتی ہے نا، دبئی میں آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ ایسے ایک جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا ہوتا ہے ایسے، اور گدھ اترتا بھی بالکل جہاز کے سٹائل میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اڑتا بھی ایسے ہی ہے، پہلے دوڑتا ہے رن وے پہ، گدھ بہت بھاری ہے، پہلے اس اڑنے کے لیے تھوڑا چلنا پڑتا ہے اس کو، دوڑتا ہے پھر دوڑتے دوڑتے ایک دم اڑتا ہے، وہ اترتا بھی ایسے ہی بالکل سٹائل وہی ہوتا ہے۔ تو ایسے گدھ جیسے دبئی میں فلائٹیں ایک کے پیچھے گدھ آتے ہیں، چھت پہ اترتے ہیں، اور وہ جو ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چھری لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب کسی کی والدہ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے چاچو ہیں، کوئی بھی ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ پنڈلیوں کا گوشت یہاں سے جیسے بالکل بکرے کی چانپیں الگ کی جاتی ہیں نا، اس طرح سے سینے سے گوشت، پنڈلیوں کا گوشت سب کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بنا کے کس کو پھینکتے ہیں، گدھوں کو کھلاتے ہیں وہ، اور گدھ کھا کھا کے پھر ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ہڈیاں صاف کر کے ختم، نام و نشان ختم میت کا۔ دلیل ان کے پاس بھی ہے اس توہین کی، اس بے عزتی کی، اس بے اکرامی کی، دلیل کیا ہے کہ قبر میں بھی کس نے کھانا ہے، بولو نا، کیڑوں نے ہی کھانا ہے، تو گدھ کھا لے کیڑے کھا لے ایک ہی بات ہے، بلکہ جب کیڑے کھاتے ہیں تو توہین زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب کیڑے کھائیں گے تو میت پھٹے گی، پھولے گی، سڑے گی، آنکھیں باہر نکلیں گی، اس کو ختم ہونے میں ٹائم بہت لگے گا، اور یہاں 1 گھنٹے میں صفا چٹ، کوئی بے اکرامی نہیں، کوئی توہین نہیں۔ تو میرے بھائی اس سے پتا چلتا ہے عقل جو ہے نا، عقل بہت سے مقامات پہ بڑی ٹھوکر کھاتی ہے، عقل بہت سے مقامات پہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتی، ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، کوئی ہو جو ہمیں بتائے، انگلی پکڑ کے سکھائے، ہمیں بتائے، جیسے بچہ عقل استعمال کرتا ہے ٹھوکرے کھاتا ہے، ماں باپ انگلی پکڑ کے بات بات پہ اس کو ٹوکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، بڑوں سے ایسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے ایسے بات کرنی ہے، یہ ابا ہے ان کو پاپا بول رہے ہیں، ان کو وسیم بھائی نہیں بولنا۔ دیکھو بچے کو اگر یہ نہ سکھاؤ، ماں نہ سکھائیں کہ ان کو پاپا بولنا ہے، ابو بولنا ہے، ڈیڈی بولنا ہے، تو بچہ آپ کو کیا بولے گا، ستار بھائی، حقیقت ہے بولے گا وسیم بھائی خیریت سے ہو، وہ یہ کہے گا، وہ تو یہی سن رہا ہے، وہ تو یہی سن رہا ہے، بچے کرتے بھی ہیں ایسا بعض دفعہ، تو وہ امی کو کچھ بھی بول دے گا، نام لے دے گا اس کو، تو مائیں سکھاتی ہیں نا، باپ سکھا، تو ایسے ہی اللہ ہمیں انسان کو سکھاتا ہے کہ دفنانا ایسے ہے، پیدائش کے وقت یہ کرنا ہے، تو ایک ایک چیز میں گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہمارے پاس راستہ ہے، تو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں سرے سے راستہ بولو نا ہے ہی، تو وہ چانپے بنا کے کھا جائیں، تو وہ اسی وجہ سے میں یہ جو بات لے کے چلا تھا، ان کی نظر میں آنکھیں کسی کو دے دینا وہ عقلی لحاظ سے ٹھیک ہے، کل وہ گوشت بھی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، لیکن علماء اس کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتے، کہتے ہیں میت اسی طرح قابل تعظیم ہے جیسے زندہ آدمی، اس لیے ہم کہتے ہیں آنکھ پہلے سے اگر کوئی رکھی بھی ہو نا ہاسپٹل میں، جو غیر مسلم تو نہیں، وہ تو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تو اب وہ کر ہی دی ہے، وہ تو ضائع ہو رہی ہے نا، اس نے تو کر دی نا، اور ان کا مذہب بھی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی ہے، کوئی ایک جھلی سلی لگتی ہے، پوری آنکھ نہیں لگتی، تو ٹھیک ہے لگا لو، لیکن خود سے باقاعدہ جیسے مرتا ہوا آدمی کچھ نہ ملے تو انسانی گوشت ملے تو کھا کے پیٹ بھر لو نا، وہ تو مجبوری میں سور کھانا بھی جائز ہے، لیکن پہلے سے سور پیک کر کے رکھنا کہ یار کیا پتا زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ میں مرنے لگوں، تو ایسے ہی باقاعدہ پہلے سے آنکھیں نکال کے ڈونیٹ کر دینا کہ کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لگا دینا، اس کی اسلام میں اجازت بولو بھائی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں لاوارث لاشوں کے ساتھ یہ جائز ہے، یاد رکھو اسلام میں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے، یہ بہت بڑا فالٹ ہے۔ ایک انجینئر صاحب ہیں، وہ بہت دنوں سے محبت کی بات نہیں ہوئی ان کے بارے میں، وہ ایک دفعہ یہ جو مرتے وقت اعضا ڈونیٹ کرتے ہیں نا، اس کی بحث کہہ رہے تھے کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، عام لاشوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ظاہر ہے کسی کا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کی کو کیوں دے گا، اس کی آنکھیں اور گردے مردے کیوں نکالے گا مرنے کے بعد، تو یہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا گویا کہ یہ کیا ہے، جائز ہے۔ تو وہی ہے کہ ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے،
اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کے سب ہیں. حدیث میں آتا ہے سلطان ولی من لا ولی لہا من لا ولی لہو، جس کا کوئی ولی نہیں ہے نا تو حکومت اس کی ولی ہے. حکومت باپ بن کے اس کی وہی خدمت کرے گی جو حقیقی باپ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی. کوئی لاش اگر کچرے میں خدا نخواستہ پڑی ہوئی ملی ہے، کوئی نہیں مل رہا، تو پھر سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کو وہی پروٹوکول دیں جو اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو پروٹوکول دیتے ہیں. بوڑھا ہے تو سب کا باپ ہے وہ، جوان ہے تو سب کا بیٹا ہے وہ، بلکہ اس کی تعظیم دوسرے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی تعظیم کرنے والا کوئی ہے نہیں، کوئی اس کا محافظ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا سب محافظ ہیں اس کے، تو اب سب نے اس کی لاش کی حفاظت کرنی ہے. ایک صاحب نے یہاں محمد شاہ کے قبرستان میں اپنی والدہ کو دفن کیا، 3 دن تک قبر کی پہرے داری کرتے رہے. میں نے کہا خیریت، آپ 3 دن سے ادھر ہی آنا جانا ہے؟ کہتے ہیں بھائی آج کل تازہ لاشیں نا گورکن نکال کے بیچ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو. کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کو بیچ دیتے. تو میں اپنی ماں کی قبر کی حفاظت کر رہا ہوں. اس نے کوئی علماء سے دلیل نہیں سنی تھی، اس کو پتا تھا کہ ماں قابل تعظیم ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کے پھیپڑے فلاں ہاسپٹل میں دے دو، اس کے گردے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، یا لاش جو ہے نا وہ تجربے کرنے کے لیے فلاں ہاسپٹل کو دے دو. سائنسی ترقی ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے. یہ سارے تجربے جانوروں پہ بھی ہو سکتے ہیں. جانوروں کو اجازت دی کے بارے میں اجازت دی اللہ نے کہ بھی جانوروں پہ تجربے کرو. انسانوں پہ تجربے بولو نا بھائی نہیں. ایک ڈاکٹر مجھ سے بھیڑ پڑے، کہنے لگے مفتی صاحب اگر ہم انسانی لاشوں پہ میڈیکل سائنس کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہم تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی زبردست دلیل ہے. اس دلیل کے پیش نظر آپ سب سے پہلے اپنے ابا کو تیار کریں. جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہو فوراً اپنے ہاسپٹل میں والد صاحب کی لاش رکھیں کہ آئندہ اگر کڈنی کا سسٹم سمجھنا ہے تو میرے ابا کی لاش پہ، ٹھیک ہے نا، لنگز کا سیٹ اپ دیکھنا ہے تو میرے ابا. میں نے کہا اس پہ کرو. اپنے ابا کی تو توہین برداشت نہیں ہے. تو کہ وہی بات ہے نا کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کر. بھائی لاوارث کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی جس کا کوئی نہیں ہے تو ہم سب کا باپ ہے. پھر وہ ہم سب نے کیا کر رہے ہیں؟ باپ جیسا پروٹوکول دینا ہے. انسان لاوارث نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے فقہا نے مسئلہ لکھا، اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی لاش ملے نا کہیں بھی، کوئی قاتل نہیں مل رہا اس کا، تو مقتول کے وارثوں کو پھر بھی دیت دینی پڑے گی. کیونکہ مقتول کے وارث جو ہے نا ان کا بندہ قتل ہو گیا، قاتل مل نہیں رہا. تو اس محلے کے جو قریب ترین لوگ ہیں نا، قریب ترین، ان میں سے 50 گھروں کے اوپر دیت آتی ہے کہ تمہارے محلے سے لاش ملی ہے تو تمہیں بیدار مغز ہونا چاہیے تھا، تمہیں پتا تو ہونا چاہیے کون تمہارے علاقے میں لاش پھینکے جا رہا ہے. تو 50 افراد سے پہلے قسم لی جائے گی کہ ان میں سے کسی نے قتل تو نہیں کیا. اگر کوئی اقرار کرنے کہ میں نے قتل کیا تو اس کو لٹکایا جائے گا. اگر کوئی بھی اقرار نہ کرے تو 50 پہ دیت آئے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 50 کے 50 اس کی دیت سب میں ڈیوائیڈ ہوگی اور مقتول کے وارث کو وہ خون بہا ادا کریں گے. کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی لاش ہدر نہیں ہے. ہدر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس وہ مر گیا اور اس کا کوئی سزا ہی نہیں اور کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا، فری میں نہیں ہوتا. مرا ہے تو مقتول کے وارثوں کا نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی ادا کرنی ہے، ان کو پیسے ملیں گے. قاتل نہیں مل رہا تو کوئی بھی نہیں مل رہا تو اہل محلہ جہاں سے لاش ملی ہے ان میں 50 اس لیے کہ سب پہ تھوڑی تھوڑی ڈیوائیڈ ہو جائے. تو دلیل کیا ہے؟ انسانی جان، اس کا خون ہدر کا مطلب ہوتا ہے فری، مفت نہیں ہوتا یہ. تو یہ چونکہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے نا تو کبھی لاش وہاں سے مل رہی ہے کبھی وہاں سے. جب یہ دیت کا قانون نافذ ہو جائے تو ہر محلہ نگرانی کرے گا. بھائی لاش اگر ہمارے محلے سے ملی تو بلی کس پر آئے گی؟ ہم پر آئے گی. ٹھیک ہے نا، وہ خود نگرانی کریں گے. تو اسلام تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے انسانی جان کو، انسانی لاش کو. آپ کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے، موضوع سارا چینج ہو رہا ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ جو وہاں سے کٹنگ ہوئی تھی، چانپے وہاں پہ نکال کے انہوں نے گدھ کو کھلائی تھی نا، یہاں تک پہنچے تھے ہم. ابھی جو بات چل رہی تھی یار، ہے کیا کہہ رہا تھا؟ نہ ماننے والوں کی قسمیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں تو بات کہاں سے آئی تھی؟ پارسیوں پہ بات آئی تھی، وہ گدھوں کو کھلاتے ہیں. تو خیر پتہ نہیں، چلو جو بھی چل رہا تھا واپس اصل کی طرف آتے ہیں. تو جن کے پاس راستہ نہیں ہے نا، ان میں سب سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ان کے پاس تو کمبختوں کے پاس کخ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چیل کو کھلا دو، کووں کو کھلا دو، میت کو. اتفاق کیا تو اتفاق تو آپ کو پتا ہے اتفاق ہوتا ہے. یہ باپ کے قائل بھی نہیں ہے. اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہے. تو زنا سے بچہ پیدا ہوا، اس کا ابا ہے نہیں. اتنے کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ جس سے بچہ ہو اس کو باپ قرار دے دیا ہے.
उसको क्या करार दे दिया है? बाप। सवाल पैदा होता है फिर लीगल और इलीगल में फर्क क्या हुआ? मैरिट की तकल्लुफ की क्या जरूरत? इसका भी कोई जवाब बोलो। यानी एक झूठ बोलता है तो 100, कहते हैं ना एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 100। बिल्कुल यूरोप अभी इस तरफ चल पड़ा है, गलत पे गलत करता चला जा रहा है, गलत पे गलत। मजहब को निकाला ना अपनी डिक्शनरी से, तो मजहब निकला तो जिना अलाउ हो गया, क्योंकि मजहब रोकता है ना बदकारी से। तब जिना अलाउ हो गया तो फिर वलदुज जिना, बच्चे बेतहाशा। पहले इन्होंने बहुत कोशिश की इसको रोके, नहीं रुके। अब क्या करें, ज्यादा बहुत से मुल्कों में तो ज्यादा वलदुज जिना है और हलाल कम है। अब क्या करें यार, हमारे तो मुल्क की आबादी ज्यादातर इल्लीगल बच्चों की है, तो इल्लीगल को क्या कर दो लीगल। ये बिल्कुल वही 50-50 वाला केस है कि डॉक्यूमेंट में एक खातून को गलती से बेवा लिख दिया, वो अपने मियाँ को ले आई कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ, ये मेरा मियाँ, इसको लेकर आई हूँ। यार मैंने बचपन में जो प्रोग्राम देखे हैं ना, उनका अब बड़ा फायदा हो रहा है। सही है ना, अब बड़ा फायदा हो रहा है, मौके पे याद आते हैं वो। तो वो ना 50-50 था। अच्छा, इन चीजों को भी हम गुनाह समझ के देखते थे, बच्चे थे और तौबा करते थे, अल्लाह ड्रामा देख लिया माफ फरमा दे। अब तो मैं कहता हूँ जो कुछ आ रहा है ना टीवी पे, तो हम कितने नेक थे भाई। अब तो मैं कहता हूँ इसमें क्या गुनाह वाली बात थी, बस यही था कि टीवी में आ रहा है। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना इसमें, ना कोई बेपर्दगी है, ना कोई इसमें कोई फुहश चीज है, ना कोई झूठ भी नहीं है, बस एक मिजा है। तो अब कहता हूँ कितना फर्क पड़ गया है ना जमाने में। उस वक्त हमारे वालिद साहब ये चीजें भी नहीं देखने देते थे ना, तो हमने फिर इन चीजों से भी तौबा कर ली थी। अल्लाह माफ फरमा दे, हम तौबा करते हैं, 50-50 भी नहीं देखेंगे। अब मैं सोचता हूँ यार क्या तकवे का महयार उस जमाने में क्या था। अब तो जो 50-50 देख रहा है ना, उससे दम करवाओ जाके। इतना नेक है भाई कि एंटरटेनमेंट के लिए किसका सहारा ले रहा है? मोइन अख्तर के प्रोग्राम देखता है बस सीधे साधे से। तो ये तो बहुत नेक है, इतना नेक आदमी है कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहा है। अब तो लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए पता नहीं क्या क्या पाला हुआ है भाई, वो इन चीजों से एंटरटेन नहीं होते। अब तो उनको बहुत कुछ चाहिए, ड्रामे वरामे में बड़े फोश किस्म के फिल्में, ये जब तक ना हो इनको तसल्ली नहीं होती। तो वो 50-50 में वो खातून लेकर आई अपने मियाँ को, कहने लगी शनाख्ती कार्ड ऑफिस में कि ये आपने मेरे मियाँ को लिख दिया है बेवा, ये तो मेरा मियाँ तो जिंदा है। तब उसमें दिखाया गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं उनकी बदहाली दिखाते थे, उसमें थोड़ा मुबालगा करते थे। तो उसने कहा कि अच्छा ये गलती हो गई है, तो कोई बात नहीं, बंदूक निकाली, मियाँ को उठा करके गोली मार दी। उसने कहा ये क्या किया, बेवा हो गई ना, बस सही होगी। बज़बान हाल ये बताया कि यार अब डॉक्यूमेंट में जाके उसको करेक्शन करना है, उसमें टाइम लगेगा, पुरानी फाइलें, वो गवर्नमेंट के इदारों में पहले कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं था, वो फाइलें तलाश करने में इतना टाइम लगता था, एक फाइल निकालो तो 20 गिरती थी नीचे आके, फिर कागज इधर हो गया उधर हो गया। तो यार अब इतनी मुसीबत, फिर इसमें इतने गवाह चाहिए, ये छोड़ो, ये वैसे ही मरने वाला है थोड़े दिनों में। बिल्कुल यही हाल कहाँ है, मगरिबी कल्चर का है कि अब वो अपने सिस्टम को सही तो नहीं कर सकते। उन्होंने मजहब के खिलाफ अपनी कौम को बगावत पे इतना उकसाया कि मजहब नहीं, बस अकल 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 अकल, मजहब को निकालो 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 अपनी डिक्शनरी से, हुकूमत से निकालो। इतना निकाल के कौम को यहां तक ले आए कि अब हर उल्टी बात को सीधा करने के बजाय उस उल्टी को सीधा करार दे दिया जाता है। ठीक है ना, ये ऐसे ही है जैसे आपको किसी ने जिम्मे में लगाया कि इस जलेबी को सीधा करो। आपने पहले तो डिक्शनरी में सीधे की और स्ट्रेट की और खत मुस्तकीम की डेफिनेशन देखी। खत मुस्तकीम की आपने जो डेफिनेशन देखी तो आपने कहा वो सीधे खत को कहते हैं, सीधी लकीर को कहते हैं। तो आपने कहा यार बॉस ने मेरे जिम्मे लगाया कि जलेबी को क्या करना है, सीधा। आप घंटा हो गया आपसे जलेबी सीधी, जलेबी की तो डेफिनेशन ही है। तो आपने क्या किया, बड़ी चालाकी से डिक्शनरी में पाइटो लगा के खत मुस्तकीम की तारीफ क्या कर दी, बदल दी। आपने कहा खत मुस्तकीम उसे कहते हैं जो गोल गोल घुमा हुआ हो, जो क्या हो, ऐसे यूं 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 करके घुमा हुआ और किसी के बाप से भी सीधा ना हो। ये भी आपने हाशिए में बढ़ा दिया। ये बिल्कुल यही मगरिब में हो रहा है। जो गैर मुस्लिम है ना, वो 100% यही हरकत कर रहे हैं, किसी के बाप में भी उसको सीधा करने का दाम ना हो। इट इज कॉल्ड खते मुस्तकीम, राइट। क्या कहते हैं, स्ट्रेट। खत जो है ना, खत को इंग्लिश में एक तो लेटर होता है ना, लाइन कहते हैं आप इसको, सीधी लाइन। तो यही काम हुआ है कि उन्होंने पहले मुआशरे को ब्रॉड माइंडेड बनाया कि भाई खातून की मर्जी है, जैसा चाहिए। यूरोप में जो आज बेहयाई है वो 100 साल पहले नहीं थी। मैं थाईलैंड गया ना, वहां लोगों ने बताया, वहां के मकामी लोगों में, कि जब तक गोरा थाईलैंड में नहीं आया था, आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पर्दा था।
ابھی تک ان کے ہاں وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کی زبان میں نا، جو جھونپڑیاں بنی ہوئی زبان ہوتی ہے، تھائی اور چائنیز زبان ایسے جیسے جھونپڑی، کرسیاں الٹی ہوئی، میزیں 2-4 الٹی پڑی ہوئی ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا تھا یار یہ کیوں چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں. تو وہ ان کی لینگویج ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک لکھا ہوتا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں. عورت اچھی کہاں ہے؟ یہ تو گوروں نے آگے ان کا کلچر برباد کر دیا. تو آہستہ آہستہ غلط چیز. پہلے ان کے لبرل لوگوں نے کہا یار یہ عورت کے پورے کپڑے، اسکارف، دوپٹہ کیا ہے یار، اتنا کوئی سارے کوئی، تو یہ ماحول کو ایسا آزاد کر دو تاکہ یہ لوگوں میں یہ حس ہی ختم ہو جائے. تو جب یہاں تک آئے ہیں تو پھر آنکھ مٹک کے شروع. عورتوں میں پھر بے وفائی. جب پردہ ختم ہو گیا تو اپنے میاں کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ان کی سلام دعا، اور پھر میاؤں کی دفتروں میں بہت سی عورتوں سے سلام دعا، ہوتے ہوتے فیملی سسٹم. پھر میاؤں کو جب گرل فرینڈ اتنی سستے ریٹ پہ ملنے لگی تو شادیوں کی ٹینشن آہستہ آہستہ بولو بھائی ختم. اور پھر فیملی پلاننگ نے آ کے اور بیڑا غرق کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. انہوں نے کہا جب 2 ہی اچھے تو 50 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاں تو جلدی اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ یار ابھی سے اسپیڈ ہوگی تو 45-50 تک اتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس. صحیح ہے نا. بعض لوگ ہمارے یہاں بھی زیادہ تر اسی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. جلد شادی کی ایک وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ یار اولاد جوانی میں جوان ہو جائے تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑی بچے ہوں گے. ابھی پال لیں گے، جوانی میں ہی پال پوس کے بڑا کر دیں گے، ابھی آسان ہے بڑھاپے میں. تو یہ ساری چیزیں لیکن سب کے اگینسٹ چلایا تو نتیجہ کیا نکلا جو آپ کے سامنے. وہ یہ کلچر چاہتے نہیں تھے، قطعاً نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ اب ہم بڑھانے پر آئیں تو بڑھے ہی نہیں. اب قوم بڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہم کیوں ٹینشن پالیں، جب بچے پہلے 2 اچھے تھے 100 سال پہلے تو آج بھی 2 ہی اچھے ہیں. اب گورنمنٹ ان کی کہہ رہی ہے بڑھاؤ بڑھاؤ، کہہ رہے ہیں بھائی کیوں بڑھائیں، کیوں بڑھائیں. جب عورت کی صحت کم بچوں میں ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ 8 کیوں پیدا کریں ہم. تو وہ نہیں مان رہے. وہاں کی گورنمنٹ اتنی بیزار آ چکی ہے نا، اتنی بیزار. یہ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ذرا ان ملکوں کے صدور صدروں سے، وزیر اعظموں سے جا کے پوچھیں تو پتہ چلے گا. وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ قوم کو تو ترغیب دے رہے ہیں، خود اپنے 2 سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں ٹینشن لیں. اور اسلام نے ہمیں کیا راستہ دیا، یہب گفٹ ہے اولاد. یہ ٹینشن نہیں ہے، یہ کیا ہے، گفٹ ہے. بچہ گھر میں ہوتا ہے ایک تحفہ ہے، گھر میں رونق ہے. خیر تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ ان کے ہاں پہلے بے پردگی آئی، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آیا، ہوتے ہوتے ولد الزنا بچے پیدا ہونا شروع. تو ان کے آپ پرانے اخبار دیکھیں نا، 60-70 سال پرانے. میں نے اپنی کتاب میں ان کے اخباروں کے، لندن کے اخباروں کے حوالے دیے ہیں، جو میری کتاب ہے اس میں حوالے دیے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ انلیگل بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں، ان کو روکو. لیکن قانون سازی کے باوجود بھی وہ بچے رکے نہیں. تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو کیا کر دیا، لیگل. وہی ہے کہ جلیبی اب سیدھی نہیں ہو رہی تو سیدھی کی تعریف کیا کر دی، سیدھی اسے کہتے ہیں جو یوں 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 یوں، اور کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہ کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیریکٹر، اچھا کردار، اچھا معاشرہ، اسے نہیں کہتے کہ آپ کے انلیگل بچے بہت ہیں. یہ انلیگل ہے ہی نہیں. یہ تو قانون کی صفحہ نمبر، قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوئے کہ سارے لیگل ہیں. انلیگل کیا ہوتا ہے، بس مرد اور عورت کا ملاپ ہوا تو بچہ لیگل ہے. انلیگل وہ ہوگا جو بلوٹوتھ سے پیدا ہوا ہو، وائی فائی سے پیدا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، یا کلوننگ کر کے پیدا ہو گیا. یہ تو بچے باقاعدہ پروسیس وہی ہے جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ گدے گھوڑوں کا بھی تو نیچرل ہوتا ہے. تم انسان ہو، تم گدے گھوڑے تھوڑی ہو. صرف نیچرل ہونا کافی تھوڑی ہے، مہذب ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تہذیب انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. خیر نتیجہ کیا نکلا، پھر مذہب جب گیا تو بوڑھے ماں باپ کو لفٹ کرانا لوگوں نے بولو نا چھوڑ دیا. جب لفٹ کرانا چھوڑ دیا تو یہ بھی لیگل ہے. بھائی گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، بوڑھے باپوں کو، سائنٹسٹ ہوگا چیزیں ایک سے ایک ایجاد کر رہا ہے، لیکن بوڑھے باپ کو کہاں ڈالا ہوا ہے، فٹ پاتھ پہ. پڑھے لکھے بہت ہیں، سب کچھ ہے، رشتے کیا ہو گئے، انسانیت کیا ہو گئی، ختم. کیونکہ اب ہر آدمی کیا استعمال کر رہا ہے، اپنی کھوپڑی، عقل. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیرنٹس نے تو جوانی کی زندگی گزار دی، عیاشی کر لی، اب مجھے تو عیاشی کرنے دینا. تو وہ اب عیاشی کرے گا. تو انہوں نے ابا اما کو اولڈ ہاؤس، تو اولڈ ہاؤس کیا ہو گئے، لیگل. آپ نے بھی داخل کیا ابا کو، فلاں نے بھی داخل کیا، تو اب یہ کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. پھر زنا ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی نہیں تھی اس قوم میں، یہ چیز انلیگل تھی، بری تھی. لیکن جب یہ کام بہت زیادہ ہونے لگا کہ لڑکوں سے بدفعلی بھی شروع ہو گئی، تو ان کے ماہرین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ یار اب ہم کیا ہو رہے ہیں، بے لگام. ہم نے جو 100 سال پہلے فیصلہ کیا تھا نا کہ مذہب سے ڈکشنری سے نکالو، یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا. ترقی تو ہو گئی مگر تہذیب کہاں چلی گئی. ابھی تو پچھلے ہفتے سکھایا تھا آپ لوگوں کو
इंसान इंसान नहीं रहा, ये तो जानवरों से बदतर जिंदगी हो गई है इसकी। तो उनको चाहिए था कि यार मजहब को लेकर आओ। हाँ, मजहब के जो साइड इफेक्ट हो रहे थे वो मजहब की गलत तशरीह की वजह से हो रहे थे, तो सही मजहब को लेकर आओ। लेकिन नतीजा क्या निकला? अब मजहब की तरफ तो आ नहीं सकते थे ना, तो वो क्या नतीजा निकला है कि होते 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 लड़कों से बदफेली भी क्या बन गई? लीगल। सब लीगल हो गया। और फिर इतना बड़ा ऐसा लीगल हुआ है कि आप अगर मैरिड हैं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। आप अगर गैर फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं मर्दों के जरिए और साबित कर देंगे तो ठक करके आपको वीजा, बोलो भाई, मिल जाए। मुझे ये बात ऐसे पता चली, मेरे पास फोन आते हैं कि हजरत यूरोप के वीजे के लिए ये जरूरी है कि अपने आप को ये शो कर दो, तो क्या? मैंने कहता हूँ खुदा को मानो यार, अल्लाह के बंदे, ये तो अगर गुनाह करते भी हो तो रो, इस पे छुपाओ इस जुर्म को, कोई और बेस पे वीजा ले लो, और नहीं मिलता तो छोड़ो यार, गैरत से बढ़कर कोई चीज है क्या? क्या कुछ हो रहा है मुआशरे में। तो गलत 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 हो के अब उनके यहाँ मुर्दों की ऐसी की तैसी होने लगी है। पता है आपको, मुर्दे जल रहे हैं, कोई राख बना के रख रहा है, 6-6 महीने लाशें पड़ी रहती हैं पोस्टमार्टम के नाम पे या साइंसी तहकीक के नाम पे। तो सब कुछ, और एक वक्त आएगा, एक बड़े हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने गोरों में टाइम गुजारा है, कह रहे हैं आप इंतजार करें, अन करीब जो महरम रिश्ते हैं ना उनसे मैरिट का कानून भी पास होने वाला है। वो रिश्ते जो महरम होते हैं, जिनके बारे में हम तस्वुर नहीं कर सकते, उन्होंने कहा ये जा उसी तरफ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। एक मुझे तो ये लफ्ज जबान से निकालते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन जो करीब तरीन आपके महरम रिश्ते हैं, जिनकी तरफ आप इस नीयत से देखना गवारा नहीं करते, उन्होंने कहा आप देखेंगे कि बहुत जल्द इन मुल्कों में ये लॉ भी पास हो जाएगा कि मर्द हो औरत हो, कोई भी रिश्ता हो, वो एक दूसरे से अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी कर सकते हैं। ये भी लीगल हो जाएगा। जैसे आज हमसे ये सुना नहीं जा रहा ना, आज गोरों से भी ये लफ्ज ये सुना जाता, लेकिन ट्रैक जिस पे वो चल रहे हैं वो उसका अंजाम, बोलो ना भाई, यही है। तो भाई शुक्र अदा करो तुम्हारे पास इस्लाम है। तो मैं कह रहा था सबसे बड़ी गुमराही में कौन होता है? एथियस्ट, जो अल्लाह को नहीं मानता। उसके पास तो सिरे से कख भी नहीं है, वो तो गुमराहियों के। हिंदू फिर भी कोई मरेगा तो कहेगा भगवान तेरी मगफिरत कर दे, उसके पास 2-4 डायलॉग हैं बोलने के लिए, ठीक है ना। रूह वो क्या या ना, रेस्ट इन पीस, अमन में इसकी रूह आराम करे, कुछ ना कुछ बोल देगा वो। ईसाई कुछ बोल देगा, ईसाई भी गुस्ल भी देते हैं, कफन भी देते हैं, दफन भी तमीज से करते हैं, क्योंकि हजरत ईसा को मानते हैं, मजहब को फॉलो करते हैं। यहूदी तो और ज्यादा मजहब को फॉलो करते हैं, वो तो जानवर जबा करके खाते हैं, मुर्दार नहीं खाते वो। ये जो उनके मजहब में जो मजहबी लोग हैं, निकाह करते हैं, जिना को अलाउ नहीं करते, कर ले तो अलग बात है, लेकिन नजरियाती तौर पर जिना के कायल नहीं है। और आपको पता है ये जो मर्दों से बदफेली का जो कानून पास हुआ, इस पे यहूदियों ने भी एहतजाज किया है कि लीगल नहीं है। पादरियों ने भी एहतजाज किया है कि ये तौरात और इंजील की तालीमात के खिलाफ है। तो अब जैसे जैसे आप मजहब की तरफ आते जाएंगे, आप में गुमराही, बोलो, कम होती चली जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम होगी। लेकिन जब आप इस्लाम में आते हैं ना, तो आप गुमराही से बिल्कुल आजाद। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह कहते हैं हमने तुमको मोतदिल उम्मत बनाया, हर चीज में बैलेंस। इस्लाम को अगर आप हकीकत में जाके पढ़ोगे, देखोगे, तो खुदा की कसम ऐसा एतदाल है इस्लाम में, हर चीज में एतदाल, हर चीज में। खाने पीने में कितना एतदाल। हिंदुओं ने कहा गोश्त मत खाओ, ये एक तरफ फूल है कि यार पूरी जिंदगी किस पे गुजारा करो, सब्जी पे। हालांकि हमारी गोश्त हमारी नेचर का हिस्सा है। दूसरी कौम जो गोश्त खाने पे आई, वो कुत्ते भी खा रही है और बिल्ली भी खा रही है, मुर्दार भी खा रही है। कहते हैं ऐसी चीजें खाती है जिसको अंग्रेज को देख के घिन आती है। अंग्रेज बिल्ली नहीं खाते, कुत्ते नहीं खाते। हांगकांग में कुत्ते नहीं खाए जाते। मैंने कहा यार कौम तो वही चाइना वाली, कुत्ते क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने कहा यहाँ अंग्रेज ने हुकूमत की है, ब्रिटिश ने, उन्होंने कुत्तों के खाने को हराम करार दे दिया था कि यार हमारे कंट्री में कुत्ते नहीं खाएंगे। मैंने कहा अंग्रेज ने बड़ा खानदानी काम किया यार। क्यों? इसलिए कि क्रिश्चियन है ना, ईसाई है, तो वो इतना ज्यादा यानी हुदूद से बाहर नहीं निकला कि यार कुत्ते बिल्ली खाना शुरू कर दो। उन्होंने भी कहा यार सूरत की हद तक तो ठीक है, इतना नहीं फ्री हो जाओ कि कुत्ते बिल्ली खाना शुरू कर दो। गोरे नहीं खाते कुत्ते बिल्ली। तो अब क्या है कि एक तरफ इतना इफरात कि जनाब सिर्फ सब्जी खानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। एक तरफ, दूसरी तरफ गुलू कि खाओ तो सब कुछ ही खा जाओ। इस्लाम ने कितना मुतदिल मजहब दिया हमें कि भाई ऐसा भी नहीं है कि गोश्त नहीं खाना है सारी जिंदगी। तुम्हें गोश्त में बहुत से प्रोटीन है, बहुत सी चीजें ऐसी जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है।
تو اللہ نے ہماری غذا کا حصہ بنایا گوشت کو، لیکن تم انسان ہو، تم کتے بلی نہیں ہو. یہ نہیں کہ جو مری ہوئی چیزیں اٹھا کے جیسے کتا اٹھا کے لے جاتا ہے تم بھی اٹھا کے لے جاؤ. نہ مردار کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ذبح کرو گے، اس کا خون نکالو گے، اس پہ اللہ کا نام لوگے. پھر ہر جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے. حلال اکثر وہ جانور حلال ہیں جن کے کھر ہوتے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں، پتے کھاتے ہیں. ان کا گوشت میں وہ ناپاکی نہیں ہے. درندوں کے گوشت میں درندگی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے. ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی آپ کو. میڈیکل سائنس وہی بتائے گی پروٹین کتنے ہیں. طہارت، پاکی، ناپاکی یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ نہیں ہے. ایتھیسٹ ہر چیز کو میڈیکل سائنس سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کہہ کہ اس خنزیر میں کیا ہے، خنزیر میں تو اتنے پروٹین ہوتے ہیں، بس وہ اس حوالے سے دیکھ رہا ہوگا. طہارت، پاکی، ناپاکی یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ تو تہذیب سے اس کا تعلق ہے نا. جیسے کپڑے پہننے کے نہیں پہننے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائے گا، یہ تو تہذیب بتاتی ہے نا. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی اگر ٹیمپریچر ہے اتنا کہ آپ برداشت کر لو تو کپڑے نہ بھی پہنو تو آپ کی صحت کو کوئی نقصان، بلکہ فائدہ ہی ہے. دھوپ لگے گی ڈائریکٹ وٹامن ڈی ملے گا آپ تو اس میں وٹامن ڈی کی ویلیو ہے. تبھی آپ دیکھو باہر کنٹریز میں جاؤ نا تو سمندر کے کنارے سارے ایسے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے اتار کے، کیونکہ ہم نہیں لیٹ سکتے چاہے وٹامن ڈی سارا ہی ختم ہو جائے. ہم ٹیکا لگوا لیں گے، بھائی تو ٹیکے لگا دے وٹامن ڈی کے. ہم پبلک کے سامنے ایسے کیسے، اس لیے کہ سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے بھائی، وہ ہمیں کپڑوں میں ہی حاصل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے. تہذیب بھی کوئی چیز ہے یار. کسی کے سامنے ایسے لیٹ جاؤ، ہاں گھر میں آپ لیٹ جائیں اپنی چھت پہ جا کے، اکیلے ہو، پبلک کے سامنے تھوڑی ایسے وہ لیٹے گا آدمی. سطر کا چھپانا کیا اسلام میں فرض ہے. تو اب کیا ہے کہ اسلام نے بیلنس، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اعتدال لیا کھانے پینے میں. اعتدال. ایک قوم نے کیا کیا، بعض آپ نے مذہبی رہنما دیکھے ہوں گے جن کے کہیں کے بھی بال نہیں ہوتے، جنگل میں ہوتے ہیں، بھویں میں نے دیکھے ایسے. یہ جو آئی بروز ہے نا یہ بھی انہوں نے کاٹی ہوئی ہوتی، کہیں کے بال سرے سے ہیں ہی نہیں، عجیب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک مذہب ایسا ہے جو کہتا ہے سب جگہ کے بال رکھو. ان کی بغلوں کے بال بھی بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بھی نان اسٹاپ بڑھتی جا رہی ہے، مونچھیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بالوں کی لٹھیں بنائی ہوئی ہیں. یہ عوام اس کو ایکسپٹ، انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. چند لوگ تو کر سکتے ہیں اس پہ عمل. ایک دنیا کو لا کے طور پہ یہ سسٹم پیش کر کے نہیں دیا جا سکتا. اسلام نے کتنا اچھا حکم دیا، بھائی کچھ بال تو ایسے جو تم نے بڑھانے ہیں. مرد اور عورت میں فرق ہے داڑھی کے بالوں میں، وہ بڑھانے. ہاں ایک وقت کے بعد جا کے اس کو کاٹ سکتے ہو. مونچھوں کے بارے میں اسلام نے حکم دیا کم کرنی ہے. سر کے بالوں کے بارے میں عورت کو حکم دیا بڑھانے ہیں، مرد کو حکم دیا تمہیں اجازت ہے. ٹرنڈ تم پہ اچھی لگتی ہے تو ٹرنڈ کرا لو، بال رکھنا چاہو تو بال رکھ لو، اجازت ہے تمہیں. باقی جتنے بال ہیں اسلام نے جن کا صفائی سے تعلق ہے ان کو کاٹنے کا حکم دیا کہ ان کو رکھنے کے بعد آپ کی نماز مقبول نہیں ہوگی. اس سے بہتر لا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کچھ مذہبوں میں ایسا ہے نہاتے نہیں ہیں، اسلام نے نہانے کا حکم دیا. تو ہر چیز میں یہ جو ہر مرد کے اندر ایک خواہش نفس ہوتی ہے، ہر عورت کے اندر بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا، عیسائیوں کے پادریوں نے، کہ یہ خواہش پوری ہونی نہیں چاہیے. تبھی ان کے پادری بہت سے میرڈ لائف ان میرڈ زندگی گزارتے تھے جنگلوں میں ادھر ادھر. اس کے بڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گزارنی نہیں ہے. اور کچھ نے اتنی چھوٹ دے دی کہ 10 گرل فرینڈ ہیں ان کی. اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی نیچر کو دیکھا ہے کہ بھائی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، لہذا ایک دوسرے سے دور رہنے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن گدے گھوڑوں کی طرح نہیں بھائی، ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے شادی کا. اور چونکہ مرد میں خواہش زیادہ ہے اس کو زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت دی، عورت میں خواہش کم ہے اس کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی. یہ بھی نیچر کے عین مطابق ہے. یورپ میں ایک بیوی کا قانون ہے، لیکن خود وہ لوگ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، کہ یہ قانون جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے. مرد کی بیوی ایک ہوتی ہے اور ادھر ناجائز تعلقات اس نے بہت رکھے ہوئے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ. تو ہر چیز میں کیا ہے بولو بھائی، بیلنس. ہر چیز میں اعتدال ہے. اور عبادت میں اعتدال ہے. نہ ایسی عبادت ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ. لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں، کیونکہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس کو چھوڑنا تھوڑی ہم نے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو زینت پیدا کی اپنے بندوں کے لیے اس کو کون ہے جو حرام کر دے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نا 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 نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لباس اچھا رکھو، جوتا اچھا پہنو، کیسا نیچر ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کی اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ اللہ کو بالکل بھول جائیں. آپ کو
इबादत भी करनी है, उसके टाइम मुतय्यन कर दिए। और इबादत का तरीका कितना खूबसूरत, दुनिया में किसी मजहब के पास ऐसा इबादत का तरीका, देखो यकीन ना आए ना, जितने इबादत गाहें हैं ना दुनिया में मुख्तलिफ मजहब वालों की, उनकी इबादत गाहों में जाओ और मस्जिद में जाओ। मैं गैर मुस्लिम को दावत देता हूँ, सारी दुनिया की इबादत गाहों में जाओ और मुसलमानों की मस्जिद में जाओ। मुसलमानों की मस्जिद में एंटरटेनमेंट का कोई सामान नहीं है, न डेस्क है, न तिपाइयां हैं, कुछ भी नहीं है। सुकून आपको बहुत मिलेगा। और बाकी जगहों पे आप जाओगे ना, आपको जबरदस्त इमारतें मिलेंगी, हर चीज मिलेगी आपको वहां, लेकिन आपको रूहानियत बोलो नहीं मिलेगी। इबादत का तरीका देख लो, नमाज जैसी इबादत है दुनिया की किसी मजहब में, जो आपको पहले वुजू करवाए, आपसे 3 दफा दांत साफ करवाए, आपसे 3 दफा नाक साफ करवाए, है भाई, आपसे 3 दफा चेहरा धुलवाए, बाजू धुलवाए, और जुम्मे के दिन पूरा गुस्ल करवाए, ठीक है ना। और फिर उसको, इसके बाद आपको परमिशन मिलती है कि अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े हो आप, वरना आपको अल्लाह के सामने हाथ बांधने की परमिशन नहीं है। दुनिया के बहुत से मजहब में मैला कुचैला हो के वो कहते हैं अल्लाह को राजी किया जा सकता है, तभी उनके इबादत गाहों में बदबू है। तो भाई एक एक चीज, फिर विरासत के मसाइल देखो यार, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन्हें कैसे पता चल गया कि बेटे का दुगना होना चाहिए, बेटी का आधा होना चाहिए? इसलिए कि बेटे पे खर्चे ज्यादा हैं। अरब तो बेटी को एक कौड़ी नहीं देते थे। एक तरफ गुलूब ये था कि बेटी का विरासत में हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ अंग्रेज ने बेटी और बेटे में क्या कर दिया, बोलो भाई, बराबरी। और अपने लिहाज से बड़े फंटरगिरी के, यार हमने औरत को मर्द के बराबर कर दिया, बराबर नहीं किया, मर्द से बहुत पीछे धकेल दिया आपने।